اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مومنین کرام طلاب اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی خدا کی شناخت کے حوالے سے، جس کے بارے میں پہلا مقدماتی درس ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آج سے ہم براہین خدا کی بحث شروع کریں گے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے وہ ہے برہان نظم۔ برہان نظم کیا ہے؟ میں پہلے معرفت شناسی کی بحث اس میں عرض کر چکا ہوں کہ پہچان کے 5 طریقے ہیں، شناخت کے 5 طریقے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ وہ حصی ہے، اور دوسرا نقطہ میں نے کل والے یعنی جو پہلے والے سے درس تھا، درس نمبر 1، اس میں بیان کیا تھا کہ کوئی بھی طریقہ چاہے حصی ہو، چاہے شہودی ہو، اور چاہے عقلی محض ہو۔ عقلی محض میں تو عقل ہے ہی ہے، حصی اور شہودی علم بھی ہم جب حاصل کریں گے تو اس میں ہمیں عقل کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا اور نتیجہ نکالنا پڑے گا تاکہ یقین حاصل ہو۔ کیوں؟ عرض کیا تھا کہ حصی علوم جو ہوتے ہیں، چاہے اس سے ظاہری ہو چاہے باطنی، تو تقریباً ٹھیک ہوتے ہیں۔ جو علم حضوری ہوتا ہے، حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس میں کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے ہمارے مقدمات میں، اس کو علم میں، یا پھر اس کی ہم باقاعدہ دلیل بناتے ہیں، تو اس میں ہمیں عقل استعمال کرنا پڑتا ہے کہ اس کے پہلے مقدمات یعنی جو ہمارے پاس ابتدائی علم تھا وہ بھی ٹھیک ہو، اور صغرا و کبرا اور اس کا جو نتیجہ جو پوری ایک شیپ ہوتی ہے، جس کے جو ایک عقلی طریقہ کار ہے، جیسے ریاضی کا الجبرا ہو گیا یا باقی کلیات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس میں عقل کے ذریعے سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں۔ شہود میں نے عرض کیا تھا کہ یقینی شہود تو 100% ہوتا ہے اس کا نتیجہ، لیکن بعض کا تو ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ مکاشفہ شیطانی نہ ہو، ہماری جو اپنی سوچ بچار اور وہ جو خیالات شامل ہو جاتے ہیں وہ نہ ہو، حقیقی کو غیر حقیقی سے جدا کرنے کے لیے عقل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس برہان نظم، یا اس کا دوسرا نام تھوڑے سے تفاوت کے ساتھ، فرق کے ساتھ، برہان ہدایت بھی کہتے ہیں۔ اس برہان میں ہم نے جو طریقہ کیا تھا روش حساب احتمالات، یعنی ہم 1 2 3 4 احتمال آتے ہیں، احتمال بس خود تو کوئی چیز نہیں ہوتا، لیکن جب احتمالات بڑھتے جاتے ہیں اور تجربے کی حد تک آ جاتا ہے، تو جب ہم تجربے اور احتمالات سے یعنی اگر حصی علوم میں لے لیں تو اس کا نام تجربہ ہے، پرانی اصطلاح۔ نئی اور ریاضی کی جو اصطلاح ہے اس میں اس کو حساب احتمالات کہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے ہم جو دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا نظم، خاص قسم کی چینش، ان کی ایک چیز کی سیٹنگ، اس کو کہتے ہیں نظم۔ تو اس برہان نظم اس سے ہم خداوند عالم کے وجود کا یقین حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم بیان کریں گے کہ نظم کا معنی کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں۔ کہتے ہیں تناسب و ہم آہنگی، ایک چیز کے اجزاء میں ایسی بہترین اور دقیق سیٹنگ کہ جس میں احتمال نہ ہو کہ یہ خود بخود ایسے ہی ہو گئی ہے، ایک بہترین ان میں تناسب بھی ہو، جیسے مثلا ایک انسان ہے، اس کا سر، آنکھیں، کان مکمل اپنی ایک جگہ پر ہے، یہ ایک اچھی میز بنائی جائے یا کوئی ایک اچھی کتاب لکھی جائے، اس کا پہلے مقدمہ ہو، اس کے بعد اس کے مطالب ہوں، اس کے بعد اس کا نتیجہ ہو، اس کے نیچے حوالہ جات پاورٹی وغیرہ بھی لکھا ہوا ہو، تو یعنی ایک مکمل قسم کی سیٹنگ والی چیز کہ ایک چیز جو چند اعضاء سے مل کر بنی ہے، چند ذرات سے، چند قطعات سے، یعنی اس کو مختلف حصوں کو اس طریقے سے جوڑا جائے، ان کی سیٹنگ کی جائے کہ بہترین ایک چیز بن جائے، اس کو تقریباً کہتے ہیں نظم۔ اب نظم کی سادہ سی تعریف کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ نظم 2 قسم کا ہے، ایک طبعی نظم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ باہر سے اسے کوئی آ کے ناظم، کوئی بیرونی عامل اس کو منظم کرتا ہے چیز کو۔ اس کی مثال سادہ سی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مثلا آپ ایک گلاس پانی لیں، اور پانی والے گلاس میں کچھ کنکر یا مٹی اور کچھ
مثلاً خس و خاشاک ہو، تنکے ہوں، یا مثال کے طور پر جو ہے باریک قسم کے دانے ہوں، وہ اس میں ان کو مکس کر کے ایسے ان کو پانی کے گلاس میں ڈال دیں۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے جو کنکر اور مٹی ریت تھی وہ نیچے بیٹھ جائے گی آہستہ آہستہ، یہ جو خس و خاشاک ہوگا یہ اوپر کی سطح پر رہے گا۔ تو یہ ایک جو ہے نظم ہے، یہ بھی کہ مٹی نیچے اور گلاس کے اوپر والے اس کی جو تہ ہے پانی کی، اس کے اوپر خس و خاشاک یا مثلاً چنے کے دانے یا لوبیا کے وہ تیر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اس کا اندرونی نظم ہے، طبیعی نظم ہے، اس کو باہر سے کسی نے نہیں دیا، یہ خود بخود منظم ہو گئے۔ لیکن ایک چیز جو ہے کہ وہ کیا ہے کہ اس کو کوئی باہر سے نظم دے، جیسے آپ کے پاس جو ہے لکڑی کے ٹکڑے پڑے تھے، ایک دفعہ آپ نے پھینکے ایسے پڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے گرے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ جو ہے اس کو باقاعدہ جوڑ کے اس سے ٹیبل بنا دی جائے، یا اس سے ایک پتلا بنا دیا جائے، یا اس سے ایک چھوٹی سی کھلونا گاڑی بنا دی جائے، تو یہ اب اس کو جو نظم دے رہا ہے، اس کے حصوں کو، ٹکڑوں کو، اعضاء کو منظم کر کے ایک چیز، ایک مجموعہ بنا رہا ہے، یہ کوئی باہر سے اس کو نظم دے رہا ہے۔ ہماری جو گفتگو ہوگی وہ یہ دوسرے والا نظم ہے، یعنی جس چیز کو، کسی مجموعے کو کوئی بیرونی عامل یا کوئی ناظم کسی خاص ہدف کے تحت جو ہے اس کی اس طریقے سے سیٹنگ کرے، اس کے اعضاء کو اس طریقے سے مناسب انداز میں ان کو منسجم کرے کہ جو اس کا مجموعہ ہے بن جائے، وہ چیز بن جائے، اتنی بہترین سیٹنگ میں بن جائے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ خود بخود نہیں بنی، بلکہ کسی جاننے والے عالم یا جس چیز کا جو علم رکھتا تھا، دانا تھا، اس نے کسی ہدف کے تحت اس کو ایسے جوڑا ہے کہ جس سے یہ کھلونا بن گیا ہے، یا ایک پتلا بن گیا ہے، یا ایک مثلاً گاڑی ٹائپ چیز بن گئی ہے۔ تو یہ ہو گیا دو نظم کی قسمیں، نظم کی ہم نے تعریف کر دی۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا جو دلیل میں یہ قسم استعمال ہوگی وہ جو دوسرا طریقہ ہے، یعنی کسی چیز کو بھی کوئی غیر انسان یا کوئی بیرونی عامل جو خاص ایک ہدف کے تحت اس کو خاص انداز میں منظم کرے، تو اس سے ہمیں ثابت ہوگا کہ خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کو کسی نے خود بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیسے جو ہے ہم اس نظم کے وجود سے ثابت کریں گے، یا ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی غیر باہر سے کوئی دوسرا عامل، کوئی ناظم جو ہے اس نے آ کر اس کو ترتیب دیا ہے، اس کو نظم دیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم ریاضی کے طریقے سے تو نہیں سمجھ سکیں گے، بلکہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے اس کی خاص چینش سے، سیٹنگ سے جو بندہ اس کو کرے گا، اور یہ پھر ایک ذرا دقیق پیچیدہ قسم کی چیز ہوگی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کس کی وجہ سے، ہمارے وہ حدث کی وجہ سے، احتمالات کی وجہ سے، یا جو ہم نے حساب احتمالات پہلے کہا تھا کہ ہمیں تجربہ ہے بارہا کہ ایسی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ یہ یقین ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ اسی تجربہ اور حدث جو ہم روزمرہ کا کرتے ہیں اور ہر انسان کرتا ہے، ہر عاقل کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے، اتنا ہم تجربہ کر چکے ہیں کہ ایک خاص قسم کا یہ جو نظم دے کے ایک مجموعہ سے ایک چیز کو بنایا جاتا ہے، یہ خود بخود نہیں بنتا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کو انسان یا مثلا روبوٹ یا کوئی مشین اس طریقے سے کوئی چیز بناتی ہے۔ اور یہ جو ہے ہم اتنا زیادہ ہمیں تکرار ہمارے ان تجربات کا ہوتا ہے کہ اس سے ہم قانون کلی بنا لیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ پس اگر جو ہے ہم اس کا نتیجہ نکالیں تو ہم کہیں گے انسان کا عقل یہ حکم کرتا ہے کہ ہر جو ایک یہ پدیدہ جس کو کہتے ہیں، ایک نیا مجموعہ یہ جو وجود میں آتا ہے چند چیزوں سے مل کر، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر ہمیں ایک ہی لگ رہا ہو، تو اس کا جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے۔ اس کو کہتے ہیں علت فاعلی، یعنی اس کو کوئی بنانے والی کوئی چیز ضرور ہے۔ یہ ہمارا عقل اس کو، یہ نتیجہ ہمارا عقل نکالے گا۔ باقی ہمارا تجربے سے ثابت ہوا، تجربے سے ثابت یہ ہوا کہ کوئی چیز بھی خود بخود ایسے نہیں بن جاتی ہے۔ ہزاروں کروڑوں انسانوں کا آج تک تجربہ ہے، اللہ کہ ایک آدھ کوئی بائی چانس ہو سکتا ہے آپ نکال کر لے آئیں کہ بادلوں کا ایسا جو ہے نا ڈیزائن بن گیا، فلاں جگہ پہ ایسی شکل بن گئی، شاذ و نادر۔ لیکن ہمارا جو لگاتار تجربہ اور مشاہدہ ہے
اس سے پتہ چلتا ہے، ہمارا حدث اور تجربہ جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود بخود کوئی چیز ایسی نہیں بنتی، بلکہ اسے کوئی عامل بناتا ہے، اور یہ پھر ایک قانونی عقلی قاعدہ بن جائے گا۔ عقل کہے گا اس پر جو ہے کہ اگر وہ یہ نظم جو ہے وہ ایک دقیق قسم کا ہو، پیچیدہ قسم کا ہو، جیسے مثلا ایک گاڑی ہے، کار ہے، جیسے ایک کمپیوٹر ہے، جیسے خود انسان ہے، جیسے ایک جانور ہے، کہ یہ خود بخود ایسا نہیں ہوا کہ ہوا چلی، مٹی آئی، مٹی اور مثلا گارا، اور جو ہے نا کوئی اس میں جو ہے شاید ربڑ شامل ہو گئی، کچھ اس میں جو ہے کہیں سے گوشت توڑ کے شامل ہو گیا، مکس ایسا ہوا تو اس سے گائے بن گئی، اس سے انسان بن گیا۔ نہ، یہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ یقین تک آپ پہنچ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر جتنا زیادہ پیچیدہ اور جتنا دقیق یہ شاہکار ہمارے سامنے ہوگا، ہمارا عقل کہے گا کہ اس کو بنانے والا جو ہے اس کی شان کتنی اجل ہے، وہ کتنا عالم ہوگا اور کتنی قدرت رکھتا ہوگا۔ تو لہذا ہم نے یہ تو کہا تھا کہ حساب احتمالات جو ہے یہ 100% تو قابل یقین نہیں ہوتا، لیکن جب اتنی یہ اسٹیج تک پہنچ جائے کہ بار بار تجربے سے اور یہ قانون بن جائے اور پھر ہمارا عقل اس پر حکم لگا دے عقلی دلیل کے ذریعے، تو اس طریقے سے ہم پر ثابت ہو جائے گا کہ یہ خود بخود چیز نہیں بنی۔ جیسے کہ میں نے معرفت شناسی میں مثال دی تھی کہ کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر کتاب لے لیں، ایک بندہ کہے کہ ایک میرے سامنے مثلا ایک کتاب پڑی ہوئی ہے، مثلا موجود معود امام مہدی السلام کو تعلق یا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، کہ بندہ کہ ایک میرا بچہ جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہی اس نے جو ہے نا وہ ٹک ٹک کرتا رہا، مثلا کی بورڈ کے اوپر جو ہے ساتھ ہی پرنٹر لگا ہوا تھا، تو جو ہے نا اس سے جو ایک ضخیم ترین کتاب بن گئی، اس کے جو ہے نیچے سے حوالہ جات، کتابوں کے نام، اس کے جو ہے پاور کی، اس کا نتیجہ دقیق انداز سے کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک صفحہ ہوتا، آدھا صفحہ ہوتا تو شاید کوئی 2 لائنوں کا، لیکن اتنی دقیق کتاب پیچیدہ، ہر انسان کہے گا کہ اس کا لکھنے والا کوئی عالم اور باشعور انسان تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا۔ تو لہذا ہمارا عقل یہ ثابت کرتا ہے کہ جب بھی ہم کسی منظم مجموعے کے دیکھیں گے جو متناسب اور مجسم انداز میں بہترین شاہکار دقیق انداز میں ہوگا، تو ہمارا عقل یہ کہے گا کہ اس کا بنانے والا کوئی خود بخود ہے، یہ اس کی طبیعت میں نہیں تھا کہ خود بخود ایسے کوئی ہوا آئی اور یہ جوڑ کے جو ہے مثلا یہ کتاب بن گئی، اس کے اوپر لفظ لکھے گئے، یا انسان بن گیا، یا یہ بلڈنگ بن گئی۔ بس دوستان عزیز، یہ یہاں تک ثابت ہوا کہ ہر نظم جہاں پر بھی دیکھیں گے ہمارا عقل کہے گا کہ اس کا نظم دینے والا، اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اور جس نے کسی ہدف کے تحت اس کو بنایا ہے۔ اب سوال آئے گا کہ برہان نظم کیا ہے؟ برہان نظم یہ ہے کہ نظام عالم محسوسات میں اگر دقت کریں تو ہمیں ایک دقیق طرح کا جو ہے وہ نظم نظر آئے گا کہ جس کی جو ہے اگر منطقی توجیہ کریں تو ہمیں قائل ہونا پڑے گا کہ کوئی ایسی قدرت ہے، کوئی ایسا عامل اور فاعل ہے، کوئی ایسی علت ہے کہ جس نے اس پورے جہان کو اس کو جو ہے دقیق طریقے سے منظم کیا ہے کہ اس کائنات کا ہر مجموعہ کسی نہ کسی طریقے ایک زنجیر کے حلقے کی طرح اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ایک میں خلل آ جائے تو پوری کائنات میں خلل آ جاتا ہے، جس کی مثال ہے زلزلہ، جس کی تازہ مثال ہے کرونا، جس کی اور ہزاروں مثالیں لے سکتے ہیں کہ ہر ایک سے چیز سے دوسری چیز جڑی ہوئی ہے، اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے مجموعے مل کر پوری کائنات کا یہ جو ہے مجموعہ بنتا ہے۔ پس ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایسا کوئی ایک ناظم، ایسا کوئی خالق، ایسا کوئی جو ہے عامل، فاعل، دانا، شعور والا جس نے کسی ہدف کے تحت اس کو بنایا ہے وہ موجود ہے۔ پس ہم اس نظم سے نتیجہ صرف یہ نکال سکیں گے کہ اس جہان کا کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ ابھی ہمیں صفات اس سے ثابت نہیں کر سکیں گے کہ اس کی یہ صفات ہیں، وہ صفات ہیں، اس حد تک ثابت کریں گے کہ کم از کم اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ اب وہ کیسا ہے، کیا ہے، یہ مزید بحث انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔